لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اسی طرح سے روزے فرض کیے جس طرح سے ہم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے. روزے کی فرضیت کا اصل مقصد ہے تقویٰ اور پرہیزگاری، تاکہ بندہ اپنے نفس کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو پاک صاف بنائے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے. ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے روزے کی کیفیت اور ہمارے روزے کی کیفیت میں فرق ہے. ان کے لیے سحری کھانا درست نہیں تھا، جبکہ سحری کھانا یہ ہماری خصوصیت ہے، اور اس کھانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی. تسحروا فإن فی السحور برکہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے. اور اس برکت کا اندازہ ہمیں ہوتا بھی ہے کہ عام دنوں میں ہم ناشتہ بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، پھر بھی بھوک لگ جاتی ہے. لیکن روزے کے دنوں میں سحری کھانے کے بعد میں بھوک تو لگتی ہے لیکن ہم برداشت کر لے جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ چیز مطلوب نہیں ہے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں اور ہر طرح کے غلط کام کریں. نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ روزے کے ذریعے سے ہمارے نفس کی اصلاح کرے اور ہمیں مہذب بنائے، تہذیب یافتہ بنائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. ڈھال کس چیز سے؟ دنیا کے اندر بھی ڈھال ہے اور آخرت کے اندر بھی ڈھال ہے. ڈھال سے جس طریقے سے انسان جنگ کے اندر اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسی طرح سے روزے کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھی انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور آخرت میں بھی یہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہوتا ہے جہنم سے. دنیا کے اندر گالی گلوچ کرنے سے، لڑائی جھگڑے کرنے سے، بری باتیں کہنے سے، ان ساری چیزوں سے روزہ اسے بچاتا ہے. بلکہ شہوت کے جو کام ہوتے ہیں ان ساری چیزوں سے بھی روزہ اسے بچاتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء. کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اور جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ یہ اس کی شہوت کو جو ہے کنٹرول میں رکھے گا. تو روزہ سے جو ہے انسانی شہوت بھی کنٹرول میں ہوتا ہے، شہوت بھی جو ہے کنٹرول میں ہوتی، اور اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے. تو یہ روزہ دنیا کے اندر بھی انسان کے لیے ڈھال ہے، بری باتوں سے ڈھال ہے، بری چیزوں سے ڈھال ہے. ہم برائی نہیں کرتے، ہم بری بات نہیں کرتے، کسی کو گالی گلوچ نہیں. جب تم روزے کی حالت میں ہو تو نہ تو تم گندی بات کہو اور نہیں تم چیخو چلا. یعنی گندی بات کہنے سے بھی، بے حیائی کی بات کہنے سے بھی منع کیا گیا، اور اس طرح سے چیخنے چلانے سے، غصہ ہونے سے، ان ساری چیزوں سے جو ہے منع کیا گیا. فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. لیکن انسان اپنے آپ کو تو بچا سکتا ہے. اگر دوسرا کوئی آدمی زیادتی کر رہا ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے یعنی غلط فقرے کس رہا ہے، گالی دے رہا ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو وہاں پہ اس کا کام ہے صبر کرنا. اس اللہ نے فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. اسے کہہ دے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اگر تم جو ہے میرے ساتھ غلط رویہ اختیار کر رہے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح کے رویہ نہیں اپناؤں گا، بلکہ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھوں گا، میں صبر کروں گا. فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. میں
روزہ کا یہ مقصد ہے کہ روزہ جو ہے ہمیں بھلائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور روزہ یعنی عربی کے اندر جو صوم کا لفظ ہے، صوم کا مطلب ہی ہوتا ہے امساک، کسی چیز سے اپنے آپ کو یعنی روک لینا، کسی چیز سے رک جانا اور اسے چھوڑ دینا. کسی بھی چیز سے رک جانے اور اسے چھوڑ دینے کا نام جو ہے روزہ ہے. یہ لفظی طور پہ اس کا معنی ہوتا ہے. اور جب ہم یعنی شرعی طور پہ اس کا معنی دیکھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے التعبد للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا. التعبد للہ بترک المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس، کہ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک روزے کو توڑ دینے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام روزہ. کھانا پینا ہے، شہوت کے کام، تو ان ساری چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو روک لینا، اسی کا نام روزہ ہے. تو روزہ کا مطلب ہی ہوتا ہے امساک. اسی لیے انسان اس کے اندر جو ہے ساری چیزوں سے، ساری جتنی بھی جو بے حیائی کی چیزیں ہیں، غلط کام ہیں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے. بلکہ ان جائز چیزوں سے بھی جو کہ دوسرے دنوں میں اس کے لیے جائز ہے اور حلال ہے، ان سے بھی روکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی خاطر. یعنی باقی دنوں میں آپ کے لیے کھانا کھانا جائز ہے، دن کے اندر پانی پینا جائز ہے، لیکن ان حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی خاطر. اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ان ساری چیزوں سے، جو حلال چیزیں ہیں اس کے لیے، ان ساری چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے. تو یہ عبادت جو ہے بڑی ہی اہم ترین عبادت ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کی نسبت اپنی جانب کی. الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں. ساری عبادتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی خاطر ہوتی ہیں. نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، ساری کی ساری عبادتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر. لیکن خصوصی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کی نسبت اپنی جانب کی، اس لیے کہ بندہ اس عبادت کے اندر مخلص ہوتا ہے. کوئی دکھاوے کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر وہ صبح سے لے کر شام تک اگر بھوکا رہ رہا ہے، پیاسا رہ رہا ہے، تو وہ دکھاوے کے لیے نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی خاطر کرے گا. اور اگر دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ یعنی بھوکا اور پیاسا تو رہے گا، لیکن اندر جا کے کھا پی لے گا، تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوا. تو اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھتا ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر. تو اس کے اندر کسی طرح کا دکھاوا نہیں ہوتا. اسی لیے یہ عبادت اس قدر اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی جانب کی کہ صوم لی وانا اجزی بھی، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور اس کے بدلے کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. کتنا بدلہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا اس کی کوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے حد متعین نہیں کی کہ 70 گنا، 100 گنا، 700 گنا، 1000 گنا، نہیں، اس کی کوئی حد ہی نہیں. بلکہ نفل روزے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی بندہ ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس روزے کے سبب اسے جہنم سے 70 سال کی دوری پہ کر دیتا ہے. یہ ایک نفل روزے کا ثواب. تو فرض روزے کا کیا ثواب ہو سکتا ہے، بندہ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. اسی لیے جو ہے یہاں پہ تحدید نہیں کی گئی کہ آپ کو جو ہے 70 گنا ثواب ملے گا، 100 گنا ثواب ملے گا، 700 گنا ثواب ملے گا، نہیں. بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ سب سے زیادہ دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، یہاں تک کہ وہ جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں اس کے ساتھ دن رات جو ہے یعنی گناہ کا کام کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک کو اس کو بھی دیتا ہے. تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش اس کے اوپر اتنی زیادہ ہوگی کہ بندہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت کے اندر ایک دروازہ خاص کیا کہ جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. کون سا دروازہ ہے وہ؟ جی بابا
جنت کے اندر روزے داروں کے لیے جو دروازہ خاص ہے، کون سا دروازہ ہے؟ باب الریان، باب الریان جی۔ تو یہ دروازہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے خاص کر رکھا ہے، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اور جب سارے کے سارے داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دروازے کو بند کر دے گا۔ تو اس مہینے کے اندر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جو مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اور گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش کا مہینہ ہے، اس کے اندر یعنی ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نماز، روزے، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں کے ذریعے سے، ان ساری عبادتوں کے ذریعے سے جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بلکہ اس مہینے کے اندر جو ایک خصوصی عبادت ہے عمرے کا ثواب باقی دنوں کے اندر، باقی مہینوں میں اور رمضان کے مہینوں میں جو عمرے کا ثواب ہے، دونوں کے اندر بہت فرق ہے۔ رمضان کے اندر عمرے کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، کہ رمضان کے اندر عمرہ کرنا حج کے برابر ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے باقی جو دوسری جو عبادتیں ہیں ان کا بھی ثواب اس کے اندر بڑھ جاتا ہے، صدقات و خیرات ہے، ان کے بھی ثواب جو ہے اس مہینے کے اندر بڑھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز تند ہوا سے بھی زیادہ یعنی اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کیا کرتے تھے، اور باقی دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، لیکن ان دنوں میں اور زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ مہینہ جو ہے قرآن کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اسی مہینے کے اندر نازل کیا۔ کہاں سے نازل کیا؟ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا، تو کہاں سے کہاں نازل کیا؟ لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا پہ نازل کیا، پھر وہاں سے 23 سال کی مدت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی، وہ نبوت بھی رمضان کے مہینے کے اندر ہی ملی۔ رمضان کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت کر رہے تھے، تو رمضان کے مہینے کے اندر ہی اور شب قدر کے اندر ہی، آخری عشرے کے اندر، شب قدر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی قرآن کا نزول ہوا، اور وہیں پہ جبریل علیہ السلام آئے، اور اب وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور آ کے جبریل علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ابتدائی آیتیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی اسی مبارک مہینے کے اندر، قدر کے اندر۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے شب قدر کے اندر نازل کیا ہے، تو آسمان دنیا کے اوپر وہ نازل ہوا، اور وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال کی مدت کے اندر جو نازل ہوا، تو اس کی بھی ابتدا جو ہے رمضان کے اندر سے ہی، رمضان کے مہینے میں ہی۔ تو یہ مہینہ جو ہے قرآن کا مہینہ ہے۔ بسا اوقات ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، یعنی ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، پڑھنا نہیں آتا، تو انہیں کم سے کم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ موبائل کے ذریعے سے قرآن کو سنیں، ترجمے کے ساتھ سنیں، ایسے بھی سن سکتے ہیں، یعنی بغیر ترجمے کے بھی سن سکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ بھی سنیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ قرآن کے اندر ہمارے لیے کیا میسیج ہے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اور پھر اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو نازل کیا، اس لیے نازل کیا تاکہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ہمیں حکم دیا، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کے اوپر جو ہے غور و فکر نہیں کرتے؟ تو یہ مہینہ جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر جو ہے باقی عبادتوں کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم کریں، اپنے رشتے کو جوڑیں، اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں،
ایک ایسا بھی کریں کہ ایک مرتبہ جو ہے یوں ہی آپ تلاوت کرتے جائیں اور دوسری مرتبہ جو ہے آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ اس کے اندر یعنی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں کہ اس کے اندر کیا پیغام ہے. یا یہ ہے کہ دن میں جو ہے آپ اپنے لیے ایک وقت بنا لیں کہ مثال کے طور پہ فجر کے بعد ہم صرف تلاوت کریں گے، عصر کے بعد جو ہے ہم اسے جو ہے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ آپ جو ہے اس کے میسیج کو سمجھیں. ابھی جو ہے برائی کی طرف بلانے والے، برائی کی طرف دعوت دینے والے بہت سارے لوگ، لیکن جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کی میسیج کو آپ سمجھیں گے، تو اگر آپ کو کوئی برائی کی طرف بلائے گا، برائی کی طرف لے کر جائے گا تو ہرگز نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ کے سامنے اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا میسیج ہے. اور لوگ جو ہے غلط راہوں پہ چلے جاتے ہیں، غلط لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اسی بنیاد پہ آ جاتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے دین کا کوئی علم نہیں ہوتا. جو انسان بھی جس طرح کی باتیں کر دیتا ہے اسی کی باتوں کو سمجھ کر جو ہے اسی کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے. لیکن اصل پیغام جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس پیغام کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. رمضان کے اندر جو ہے روزے کا اہتمام کریں، افطار کے وقت جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں، بلکہ پورے دن جو ہے روزے کی حالت میں جو ہے انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. اور اسی طرح سے رات میں قیام کا اہتمام کریں، امام کے ساتھ جو ہے قیام کریں، تراویح کی نماز پڑھیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ پوری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے. تو یہ چند مختصر سی باتیں تھیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم صحیح طور پہ دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام کی وفات دے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں.